امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ترکی کا دورہ کیا، وہاں کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی، ملاقات کی، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ اس دورہ کے دوران امریکی وزیر خارجہ کو زبردست ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور منہ بنا کر لوٹنا پڑا ہے۔ جس راستے سے امریکی وزیر خارجہ کو لے جایا گیا تھا، ان راستوں پر القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا پوسٹر لگا دیا گیا تھا، ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جہاں پر اینٹونی بلنکن میٹنگ کر رہے تھے، اس کے باہر خواتین احتجاج کر رہی تھی۔ اینٹونی بلنکن کو بچوں کا قاتل کہا جا رہا تھا اور بہت زور زور سے کہا جا رہا تھا۔ جب اینٹونی بلنکن نکلنے لگے تب بھی خواتین نے کہا تم بچوں کے قاتل ہو، تم دہشت گرد ہو، اور اینٹونی بلنکن یہ سنتے ہوئے منہ بنا کر واپس لوٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے علاوہ ترک میڈیا نے یہ خبر بھی دی ہے کہ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کے ساتھ تقریباً 2.5 گھنٹے تک میٹنگ ہوئی، بات چیت ہوئی، اور پہلے سے پروگرام شامل تھا جوائنٹ پریس کانفرنس کا، لیکن اس میٹنگ کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے جوائنٹ پریس کانفرنس میں حصہ نہیں لیا، صحافیوں کو خطاب نہیں کیا، واپس لوٹ گئے۔ ایئرپورٹ پر انہوں نے بات چیت کی اور اس میں کچھ بھی اہم نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ امریکہ بھی کچھ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ غزہ پٹی کے علاوہ ویسٹ بینک میں جس طرح لوگوں کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، اسرائیل کی آرمی جس طرح لوگوں کو مار رہی ہے، اس کے لیے بھی ہم فکر مند ہے، لیکن امریکہ کیا قدم اٹھائے گا، اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل سے ہی اپنا دورہ شروع کیا اور اسرائیل جا کر اینٹونی بلنکن نے کہا تھا، نتنیاہو سے لمبی چوڑی ملاقات کی اور سمجھایا تھا کہ کچھ دیر کے لیے جنگ بندی ضروری ہے، وقفہ لینا ضروری ہے، تاکہ جو امریکی شہری یا اسرائیلی شہری حماس کی قید میں ہیں ان کو زندہ واپس لایا جائے۔ لیکن بنجامن نتنیاہو نے اپنے آقا اور باس امریکہ کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اسی بیچ ترکی نے بھی اسرائیل سے اپنا سفارتی رشتہ ختم کر لیا، اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے، اور اب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن ایک ایک کر کے ان عرب ممالک کا دورہ کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حماس کو سپورٹ کرنا بند کر دے، حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم تسلیم کریں۔ امریکی وزیر خارجہ نے ترکی سے پہلے عراق کا دورہ کر کے وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اردن کا دورہ کیا، وہاں کے صدر سے ملاقات کی، لیکن کہیں بھی اس امریکی وزیر خارجہ کو تشفی بخش جواب نہیں ملا۔ ان ممالک نے واضح لفظوں میں کہا کہ حماس حریت پسند تنظیم ہے، وہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، اور حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی لڑائی میں عام فلسطینیوں کو نشانہ بنانا سراسر دہشت گردی ہے، اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ترکی نے بھی امریکی وزیر خارجہ کو سمجھائی، لیکن امریکی وزیر خارجہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے اس وقت امریکہ کی بھی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا یہ بیان بار بار سامنے آ رہا ہے کہ وہ اندرونی سطح پر بڑا کام کر رہے ہیں اور اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا دینے جا رہے ہیں، لیکن آخر وہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا قدم اٹھا رہے ہیں، وہ کیا کچھ ہوگا، ابھی تک کچھ واضح نہیں ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں میں بے چینی بھی ہے، کیونکہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان مسلمانوں کی نظر میں ایک ہیرو کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، ہمیشہ ان سے امید رہتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی عملی قدم انہوں نے نہیں اٹھایا ہے۔ مالی مدد ضرور ان کی طرف سے جا رہی ہے، لیکن کم از کم غزہ پٹی کے ساحل کے آس پاس وہ ایک بحری بیڑا بھیج سکتے تھے، لیکن وہ تک انہوں نے نہیں بھیجا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ترکی کے ایک سینئر صحافی ہے ابراہیم کاراگل، انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کر دیا اور اپنی سرکار سے کہا ہے کہ اگر ترکی کی سرکار فلسطین کی آزادی چاہتی ہے، حماس کے مجاہدین کی مدد کرنا چاہتی ہے، تو وہ جدید جنگی اسلحہ اور ہتھیار حماس کے حوالے کر دے، ان کو وہ گفٹ کرے ہتھیار، اس کے علاوہ ترکی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حماس اکیلے فلسطین کو آزاد کرا لیں گے اور اسرائیل کے ظلم و ستم کا بدلہ لے لیں گے، صرف حماس کو ہتھیار دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ترکی کے سینئر صحافی کاراگل ہے جنہوں نے مطالبہ کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ترکی کے صدر اس پر عمل کر پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکیہ میں کافی احتجاج ہو رہا ہے اور احتجاج کرنے والوں کو منتشر بھی کیا جا رہا ہے۔ کل کی ویڈیو ترکیہ سے سامنے آئی تھی جس میں دیکھا گیا کہ جو ناٹو کا ایئر بیس ہے، جو امریکی ایئر بیس ہے ترکیہ میں، اس کے باہر بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا تھا، جہاں ترکی پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کیا، لاٹھی چارج کیا، مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ اس کے علاوہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہے یا جو اسرائیلی بزنس ہے یا جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے کاروباری ہیں، ان کی جو شاپ ہے ترکیہ میں، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ آج ایک ویڈیو سامنے ہے جس میں بتایا گیا کہ میکڈونالڈ میں ایک ترکی شہری نے چوہے کو جا کر کے ڈال دیا اور پورے میکڈونالڈ میں چوہا دوڑنے لگا۔ اس کے علاوہ ٹرکش ایئر لائن نے اپنی سروس میں اپنی خدمات کے دوران اسرائیل کی ہر طرح کی مصنوعات کو دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے ٹرکش ایئر لائنز کی جو سروس ہے اس میں اسرائیل کے کسی بھی
پروڈکٹ کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ترکی کی طرف سے کوئی عملی مدد ملے گی حماس کو یا نہیں ملے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔